یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ وائس آف کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج میں اور میری ٹیم ایک اور نئی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس، تو ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی بھی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ قبروں سے جو ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کر دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بالائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورا آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا، اور اتنی گہری قبریں کس نے بنائیں؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ مزدوروں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھودوانے والے صاحب خود ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائیں اور کسی جگہ اور دفن کر دیں۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا گیا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں ہو کر رہ گئے۔ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے، بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں اور کنواں زمین کے برابر کر دیا گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر میں سے واپس جب آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر چت لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھیں اور مجھے قصہ سنا رہی تھیں۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے تھے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے ورثاء نے قبر بند کرا دی اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہاں وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس سے فاسفورس اڑا، جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا۔ وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی ہے تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔
اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بودی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ باتیں چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا، اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں چت لیٹ گیا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تلوے میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں بےتاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی رہیں اور چھالیاں کترتی رہیں۔ انہوں نے میری چیخنے پر توجہ نہ کی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کر دیا، بانو سنو، بانو، مجھے بچاؤ، مجھے دیکھو میرا کیا حال ہو گیا، مجھے قبر والی روح نے دبا لیا، میں توبہ کرتا ہوں پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف متوجہ نہیں ہوئی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لے لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تم کو آوازیں دیتا رہا، مگر تم کچھ نہ بولیں، میری طرف پلٹی ہی نہیں۔ بیوی نے کہا، تم تو سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گرا پڑا تھا۔ تب میں نے کہا، کیا تم دونوں فلا فلا باتیں نہیں کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ باتیں ہم نے کی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری باتیں یہ کیسے سنی؟ اب یہ سوال کا جواب میری بیوی نہ دے سکی اور خاموش ہو گئی، مگر میں سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے کہنے کی وجہ سے میں نے یہ بھگتا، یہ سزا مجھے ملی۔ تو معزز سامعین، آج کی تھی یہ کہانی۔ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی کہانی ہمیں سینڈ کرنے کے لیے آپ انسٹاگرام کے وائس آف کے پیج پر اپنی کہانی سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہاں آپ کی کہانی پوسٹ کر سکیں اور میں اپنی آواز میں آپ کی کہانیوں کو سنا سکوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے میری ٹیم کو اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسکرانا سنت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔